عالی اور عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بزرگ ڈاکٹر صاحب نے اپنا وحدانیت کا عقیدہ بیان کیا اور انہوں نے فرمایا کہ خدا کی وحدت، لیکن انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ کون سی وحدت کو مانتے ہیں۔ وحدت کی کئی اقسام ہیں، اچھا ہوتا کہ وہ اس کو ڈیفائن کرتے۔ خیر، میں آپ نے بیان کی طرف آتا ہوں۔ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث، یہ ٹائٹل ہے اس عقیدے کا جسے ہم بلیو کرتے ہیں، باپ، بیٹے اور باطنوں کا عقیدہ۔ یہ اصطلاحاً باپ اور بیٹے اور باطنوں کی تعلیم کے لیے مستعمل ہے۔ یہ عقیدہ خدا کی وحدانیت کے برعکس نہیں ہے، لیکن جو وحدانیت کے عقائد ہیں جیسا کہ آج انہوں نے پیش کیا، اس سے یہ برعکس ضرور ہے، لیکن خدا کی ایکچوئل وحدانیت کے برعکس نہیں ہے۔ ایسی تعلیمیں جو گھڑی گئی ہیں ان کے برعکس ضرور ہیں، اور نہ ہی یہ ایک سے زائد یعنی تین خداؤں کا عقیدہ ہے۔ تثلیث کا عقیدہ ایک سے زائد تین خداؤں کا عقیدہ نہیں، اسے ہم کہتے ہیں ٹرینٹی، جو ٹرینیٹوس لفظ سے ہے، اور جو تین خداؤں کا عقیدہ ہے اس کو ٹرینیٹیزم کہا جاتا ہے۔ اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دونوں عقائد کو مکس کر کے تثلیث کے عقیدے پر تین خداؤں کے عقیدے کا، جسے سہ الہیاتی عقیدہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں۔ تو ٹرینٹی از ناٹ ٹرینیٹیزم، یہ خدا باپ، بیٹے اور باطنوں کی تعلیم ہے جسے ہم تثلیث فی توحید کا نام دیتے ہیں، اور توحید فی تثلیث۔ یہ خدا کی ذاتی وحدت ہے۔ ہم خدا کی وحدت کو کس طرح مانتے ہیں؟ ذاتی وحدت، اور خدا بیک ذات کے اعتبار سے واحد ہے، اور اکانیمی کثرت باپ اور بیٹے باطنوں کے باعث خدا ثالوث ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی واحد ہے اور کبھی ثالوث ہے، ایک ہی وقت میں بیک وقت وہ ثالوث بھی ہے اور ذات کے اعتبار سے وہ ایک بھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تثلیث کا عقیدہ یہ کثرت معبودی کا عقیدہ نہیں ہے، ایک سے زائد خداؤں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ خدا کی وحدانیت کے قطعی برعکس نہیں ہے۔ عقیدہ تثلیث ہی سے بائبل کی تعلیم کا توازن قائم ہوتا ہے۔ آگے چل کر آپ نے عقیدہ سنا ہے، جب آگے چل کر ریبٹل آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں خدا کے کلام کے خلاف چلا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بزرگ جو ہیں اس کو ڈیفائن کریں گے۔ جیسا میں نے بتایا کہ ٹرینٹی اور ٹرینیٹیزم دو الگ الگ عقائد ہیں۔ ٹرینیٹوس کا یہ مرکب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تہرا، ایک چیز جو تہری ہو، not three, one which is three folded، تہرا۔ میں آپ کے لیے جو سب سے فیورٹ آیت ہے، اور یاد رکھیے گا جی، تثلیث والے پوری بائبل کو مانتے ہیں، ہم کسی ایک آیت ایک لفظ کو بھی نہیں چھوڑتے، ایک ایک لفظ کو مانتے ہیں، اور خدا کا کلام 66 کتابیں الہامی ہے اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ استثناء چھٹا باب چوتھی آیت، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ شما یا اسرائیل، یاوے الوہینو یاوے اخاد، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہاں پر لفظ الوہینو ہمارا خدا، یہ لفظ الوہیم سے ہے۔ لفظ الوہیم اپنی ساتھ میں جمع کا لفظ ہے۔ جب عبرانی زبان میں
کسی لفظ کے آخر میں یہ میم آتا ہے تو وہ پلورل فارم کا لفظ بن جاتا ہے، صیغہ جمع کا لفظ بن جاتا ہے. اور اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو خدا اپنی تکریم کر رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پلورل آف میجسٹی، اپنے آپ کو عزت دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں خدا کو خود کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پوری بائبل میں سے، جی سنیے، پوری بائبل میں سے اس طرح خود کو عزت دینے کا طریقہ پوری بائبل میں سے اگر کسی اور کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ بائبل میں سے ثابت کرے. خدا کے لیے ہی کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا خود کو عزت نہیں دے رہا، یہ خدا اپنی ذات کی وضاحت کر رہا ہے کہ میں اصل میں ہوں کون. الوہیم جمع کا لفظ ہے اور یہ خدا جو ذات میں واحد ہے، ذات کے اعتبار سے واحد ہے، اور اکانیمی کثرت کے اعتبار سے سلوس ہے، وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. میں ایک ثبوت دیتا ہوں کہ یہ پلورل آف میجسٹی نہیں ہے، عزت کے معنوں میں نہیں ہے. خدا نے پیدائش کی کتاب میں ایک سے زائد بار خود کو ہم کہا. دونوں کا ریلیشن دیکھیے، وہاں پر جمع کا صیغہ ہے الوہیم، اور یہاں پر ہم اور الوہیم کو ملا کر پلورل آف میجسٹی کی بات کی جاتی ہے، جو کہ قطعی طور پر غلط ہے. پہلے تو کہتے ہیں میں الوہیم، یعنی ایسا خدا جو اپنی ذات میں کثرت رکھتا ہے اور وہ اس کثرت کو ہم کے لفظ سے بیان کرتا ہے. ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائے، اور صورت اور شبیہ کے لیے عبرانی زبان میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی اپنی صورتوں پر، لفظی ترجمہ اپنی صورتوں پر اور اپنی شبیہوں پر بنائے. یعنی اگر ہم سے مراد پلورل آف میجسٹی ہوتا یا الوہیم سے مراد کثرت کی بجائے پلورل آف میجسٹی ہوتا کہ خدا خود کو عزت دے رہا ہے، تو پھر صورت اور شبیہ کبھی جمع کے صیغے میں نہ آتا. سلمینو دمیتھنو یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں صورت اور شبیہ کے لیے. آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں. پیدائش 11:7 یہاں پر بھی ہم کا لفظ آیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، کسی نے فرض کر لیا جی ہم خود کو عزت دینے کے لیے ہے. یسایہ 6 باب 8 آئے، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ سیاق و سباق سے ثابت ہوگا، اگر کوئی اس طرف جائے گا تو ہم ضرور سیاق و سباق میں سے دیکھیں گے. کہتی یہ یسایہ اس میں شامل ہے. چلے کم از کم آپ نے یہ تو مانا کہ ایک سے زائد اشخاص اس میں شامل ہیں. یسایہ کو ڈال لیتے ہیں تاکہ کام بن جائے، لیکن بات بنے گی نہیں. اوپر سے جب آپ پڑھیں گے سیاق و سباق میں ہماری طرف سے، ٹھیک ہے، ہم کو عزت کے لیے خدا نے استعمال کر لیا، ہماری کیوں کہہ رہے ہماری طرف سے. تو یعنی جب ایک سے زائد اکانیم ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے ہماری طرف سے کون جائے گا. ان تمام حوالہ جات سے لفظ الوہیم کا استعمال جو کہ پلورل ہے، لفظ ہم کا استعمال جو کہ صیغہ جمع ہے، اور لفظ ہماری کا استعمال، ان تمام حوالہ جات سے خدا کی اکانیمی کثرت کا ثبوت ہمیں بائبل سے ملتا ہے. دوسری بات، ایک پر بڑا زور دیا جاتا ہے. یہ خدا ایک ہے. کبھی کسی نے یہ ڈیفائن کیا کہ یہ ایک نومیرک ون ہے، یہ عدد کی بات ہے، کسی یونٹی کی بات ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر خدا عددی طور پر ایک ہے تو اعداد کا اطلاق محدود چیزوں پر ہوتا ہے. اعداد کا اطلاق خدا پر نہیں ہو سکتا. ہم خدا کی بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک ایک کی بات ہے، غالباً آئنسٹائن نے یہ کہا ہے ایون ون از ناٹ ایبسلوٹ ون. بہت بڑے سائنسٹسٹ کا یہ قول ہے، ایک بھی اپنے آپ میں ایک ایبسلوٹ ون نہیں ہے. ون کی کئی اقسام ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم جیسی چیز سنتے رہتے ہیں، سن کر پھر وہ سنی ہونا ہے، اور ہم تحقیق کرنا اور آگے بڑھنا ہمیں پسند نہیں ہے. جی، اخاد، شما یا اسرائیل، یاوے الوہینو، یاوے اخاد. یہاں پر خدا کے ایک ہونے کے لیے اصل زبان میں لفظ اخاد آیا ہے.
لفظ اخاد کیا ہے؟ ایک کے لیے آیا ہے. لفظ اخاد کمپاؤنڈ ون ہے. It is not absolute one. Compound one. Compound one کیا ہوتا ہے؟ United one, unified one, compound one. کسی لغت کو اٹھا کر دیکھیں. اخاد اپنے آپ میں absolute one نہیں ہے, united one ہے. یعنی جس آیت پر وحدانیت کی تعلیم کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ آیت خدا کی ذات کو واحد اور اقانیم کی کثرت کا بیان کر رہی ہے. لفظ الوہیم جمع کا لفظ ہے اور یہاں پر خدا کی ایک ہونے کی لفظ اخاد آیا ہے. اب یہ اخاد کیا معنی دیتا ہے؟ اس کو ہم ذرا سیاق و سباق کے لفظ اخاد کے معنی سیاق و سباق طے کرتا ہے. تو سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب پہلا باب 5ویں آیت، رات اور دن پر مشتمل ایک یوم، ایک دن، اور یہاں پر ایک کے لیے یوم اخاد آیا. ایک رات ایک دن دونوں مل کر ایک یوم 24 آورز اور یہ ایک دن آیا ہے جس میں دو کمپوننٹس ہیں. اس اخاد میں دو کمپوننٹس ہیں، رات دن نہیں اور دن رات نہیں ہے لیکن یوم ایک ہے اور اس کے لیے اخاد آیا ہے. پیدائش کی کتاب کا دوسرا باب 24 میں آیت، دونوں ایک تن، میاں خود بیوی نہیں، بیوی خود میاں نہیں، دو ہیں اور دونوں کو کیا، دونوں ایک تن اور ایک کے لیے لفظ اخاد آیا ہے کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ کمپاؤنڈ ون ہے، یونیفائڈ ون ہے، یونائٹڈ ون ہے. اسی طریقے سے حزقیل 37واں باب 16ویں سے 17ویں آیت کو پڑھیے گا. وہاں پر خدا نبی سے کہتا ہے ایک چھڑی لے، پھر کہتا ہے دوسری چھڑی لے اور دونوں کو ایک ساتھ باندھ دے کہ وہ تیرے ہاتھ میں ایک ہی چھڑی ہو. یعنی دو ہیں، پہلی والی دوسری نہیں، دوسری والی پہلی نہیں، دونوں کو باندھ دے اور دونوں تیرے ہاتھ میں ایک، دو ایک ہو گئی ہیں. اور یہاں پر بھی لفظ اخاد استعمال ہوا ہے. عذرا 3 باب پہلی آیت، بڑی تعداد ہے لوگ یکدم ہو کر یروشلم میں اکٹھے ہوئے. یہاں پر بھی لفظ اخاد آیا ہے. بہت سارے لوگ جب ایک ہو گئے، یونیفائڈ ہو گئے تو ان کو اخاد کہا گیا ہے. یعنی ثابت یہ ہوا اخاد ایسا ایک ہے جس میں کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے، جس سے کثرت ثابت ہوتی ہے. اخاد کبھی بھی، ہم ایک اور دلیل دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں ایبسلیوٹ ون کے لیے، صرف الون، اونلی کے لیے لفظ یقید ہے. ایک سیپریٹ ورڈ ہے عبرانی زبان میں یقید. اور یقید پوری بائبل میں ایک بھی بار کسی جگہ پر خدا کے لیے استعمال نہیں. آپ اخاد سے یقید کے معنی نکال رہے ہیں اور سادہ لوگوں کو زبانوں کا روپ ڈال کر آپ لوگوں کو متاثر کیے ہوئے. اخاد الگ لفظ ہے، کمپاؤنڈ ون، یونیفائڈ ون. یقید سیپریٹ ورڈ ہے جو الون کے معنی دیتا ہے. ایک حوالہ مجھے دے دیں بائبل میں سے جہاں پر یقید خدا کی ذات کا استعمال ہوا. نیور ایور. دو حوالہ جات میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ پڑھیں گے نہیں کیونکہ مجھے اپنا ٹائم سیو کرنا ہے. جہاں پر یقید قضات کی کتاب 11واں باب 34 میں آیت، اکلوتی بیٹی افتار، وہاں پر لفظ یقید آیا ہے. اور یرمیہ 6 باب 26 میں آیت میں اکلوتے بیٹے کے لیے لفظ یقید آیا ہے. یعنی یقید وہ ایسا ایک ہے جو ایبسلیوٹ ہوتا ہے، ایبسلیوٹ ون. دیر از ٹو ٹائپس آف ون، یونیفائڈ ون اور شاید کوئی اور بھی ہوگی لیکن ابھی میں آپ کے سامنے دو کو بیان کر رہا ہوں جتنا مجھے پتا ہے. یقید ایبسلیوٹ ون. ذات خدا میں کثرت کا مفہوم یہ ہے کیا؟ پرابلم کیوں ہے لوگوں کے لیے؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی پرابلم ہمارے مائنڈ میں ہے. ہم خدا کو ایک چھوٹا سا تاکہ سمجھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ دعا، نہ روزہ، نہ تعلیم، نہ ایجوکیشن، اور خدا کی ذات کو جو ہمیں پوری سمجھ میں آ گئی. ساری سیلری اتوں آئی، ہم خدا کی بات کر رہے ہیں. سائنس انسان کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکی. انسان اتنا کمپلیکس ہے انسان کے اندر، اور ہم خدا کو اپنے محدود علم سے بائبل کو چھوڑ کر ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذات خدا میں کثرت کا مفہوم سنیے جی. یہ کثرت
خارجی نہیں بلکہ بطون ذات میں ہے. خارجی کثرت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تسیس والے ایک وہاں سے پکڑ کر ایک وہاں سے پکڑ کر ایک وہاں سے پکڑ کر تین اقالیم اکٹھے کر کے یہ خدا ہے. ایسا نہیں ہے. بطون ذات خدا کی کثرت خارجی نہیں. خارجی کثرت کا مطلب یہ ہے کسی غیر خدا کو خدا کی ذات میں داخل کرنا، اور یہ شرک ہے. لیکن اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے بائبل لکھا ہے جس کے پاس باپ ہے اس کے پاس بیٹا ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس. اور حیران کن ہے کہ 50 منٹ عقیدہ بیان کیا لیکن بیٹے کے اوپر بات ہی نہیں کی. بیٹا ہے کون؟ ہم بیٹے کو کیا مانتے ہیں؟ بیٹا اپنے آپ میں کون ہے؟ جی خدا باپ کے ساتھ بیٹے کو اور پادروں کو خدا ماننا یہ قطعی طور پر شرک نہیں ہے، کیونکہ باپ بیٹا پادرو یہ خدا کی ذات کی وہ باطنی بطون ذات کی کثرت ہے، نہ کہ خارجی. کیونکہ جو ذات اور جوہر باپ کا ہے وہی ذات اور جوہر بیٹے اور پادرو کا ہے. بطون ذات میں کثرت کسی انسان کی عقل کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے ثابت ہے. بائبل مقدس میں باپ کے خدا ہونے، بیٹے اور پادرو کے خدا ہونے کے بے شمار حوالہ جات موجود ہیں. بیٹا شخصیت کے اعتبار سے باپ سے اللہ کی شخص ہے. بیٹا شخصیت کے اعتبار سے باپ سے اللہ کی شخص ہے. ریبٹل میں جو انہوں نے جو تھیوری بیان کی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. بدن میں خدا آ گیا، اس کو دیکھیں گے جی ضرور ریبٹل میں. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بیٹا باپ سے اللہ کی شخص ہے مگر ذات میں باپ کے ساتھ ایک ہے. ذات الگ نہیں. آپ یہاں پر کتنے اس وقت کتنے 50 لوگ ہوں گے، ہر ایک الگ الگ پرسن بیٹھا ہے. میں الگ شخص ہوں، آپ الگ شخص ہیں، پر ذات سب کی پٹی پھوکر کی گل نہیں کر رہے. ذات سب کی سبسٹینس ایسنس نیچر ذات سب کی ایک ہے. اور وہ ذات کون سی ہے جی؟ انسانی شخص الگ الگ ہے، ذات ایک ہے. بیٹا شخصیت کے اعتبار سے باپ سے الگ شخص ہے مگر ذات کے اعتبار سے باپ کے برابر اور باپ کے ساتھ ایک ہے. اسی طرح روح القدس ذات کے اعتبار سے باپ کے برابر جبکہ شخصیت کے اعتبار سے باپ سے الگ شخص ہے. روح القدس ہم تثلیث کے تحت اس بات کو سنیے، ہم تثلیث کے تحت اقانیم ثلاثہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ کہ ذوات ثلاثہ پر. تین ذاتوں کو نہیں مانتے، ایک ذات میں تین اقانیم کو مانتے ہیں. خدا بیک وقت واحد رہتے ہوئے سروس بھی ہے، واحد ہوتے ہوئے سروس بھی ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا عقیدہ تثلیث خدا کی وحدانیت کے اپوزٹ نہیں ہے، برعکس نہیں ہے. اس سے تثلیث کو چھوڑ کر کوئی بھی وحدانیت کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. کوئی ایک ایگزامپل کائنات میں سے مجھے دے دیجئے جو اس وحدانیت کی ایگزامپل ہو جو آپ پیش کرتے ہیں. کوئی ایک ایگزامپل پوری یونیورس میں سے. اور جس طریقے سے ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور سروس مانتے ہیں اس کی کئی ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. میں حوالہ جب آپ کو دینے لگا ہوں. اکانیمس اپنی تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ تین اکانیم، اور خود اتنا کچھ بیان کر کے بائبل کے لفظ بھی بدل گئے. وہ ریبٹل میں بات کریں گے. اکانیم ثلاثہ کے خدا ہونے کے حوالہ جات. باپ خدا ہے. پہلا کرنتھیوں 8واں باب 6 آیت ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ. باپ کیا ہے جی؟ خدا. بائبل کہہ رہی ہے باپ خدا ہے. چونکہ باپ کے خدا ہونے پر زیادہ تر اتفاق کر لیا جاتا ہے اس لیے میں آگے بڑھوں گا. اتفاق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم میں اور ان میں یہ چیز کامن ہے. ہم میں اور ان میں ایک بھی چیز کامن نہیں. اور بعض بات ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی محبت محبت محبت. بھائی اس تعلیم کا اتنا فرق ہے جتنا کالے اور گورے میں فرق ہوتا ہے. اتنا فرق ہے.
تثلیث کی تعلیم کا اور جو وحدانیت کی تعلیم آج کل کے یہ گروپس مانتے ہیں. جتنا بلیک اور وائٹ کا فرق ہے، جتنا آسمان اور زمین کا فرق ہے، کوئی بھی چیز کامن نہیں. باپ خدا ہے، یہ میں نے آپ کو بات. بیٹا خدا ہے. میں آپ کو ویری کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ بیٹا اپنی ذات میں خدا ہے. تو بیٹے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم بیٹے کو کیا کہتے ہیں. بیٹا ہمارے نزدیک کون ہے؟ میں میرے ساتھ حوالہ جات دیکھیے گا. عبرانیوں 1:8 لکھا ہے آئے خدا تیرا تخت. اور یہ باپ بیٹے کو خدا کہہ رہے ہیں، باپ خود بیٹے کو خدا کہہ رہے ہیں. آئے خدا تیرا تخت. یوحنا کی انجیل 20واں باب 28ویں آیت، جس کا بدن چھیدا گیا، جس کے ہاتھوں میں سوراخ ہے، توما سے کہنے لگا میرے ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کر دے. اور توما نے اس کے بعد کیا کہا جی؟ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا. یہ لفظ تھیوس آیا ہے، اور پتہ نہیں کون سی گریک یہاں پر پڑھ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے. چلیں اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. تھیوس لفظ آیا ہے، کیوریوس لفظ آیا ہے، اور کیوریوس لفظ وہی ہے جو ایڈونائی کا ہیبرو ورڈ جو یاوے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جو مترادف ہے وہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. کیوریوس اور تھیوس. حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی بیٹے کو کہا گیا. پہلا یوحنا 5:20. بیٹا صرف بدن نہیں ہے بلکہ خدا کا بیٹا کامل خدا ہے جو ہماری نجات کے لیے کامل انسان بھی بنا. وہ خود خدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر خدا ہے اور اس کے اندر خدا آیا اور وہ خدا ہو گیا. اس طرح تو بھائی اگر اس طرح سے کسی کو خدا بنانا ہے تو خدا ہم سب میں رہتا ہے. کیا لکھا ہے؟ خدا تم میں رہتا ہے. تو اس طرح جاری پھر کیوں خدا نہیں بنی بھائی؟ وہ امیوٹیبل کیوں نہیں ہو گئی؟ بادل خدا کیوں نہیں بنا؟ اور بیٹے جی بیٹا خدا ہے کیونکہ بیٹے کے اندر خدا آ گیا. بیٹے پر یہ فارمولا اپلائی کر دیا اور جاری پر نہیں ہو سکا. یہ فارمولا کسی اور چیز پر نہیں ہو سکا. تو بیٹا اپنی ذات میں خدا ہے، نہ کہ کسی دوسرے قوم کے اندر آنے کی وجہ سے. یہ اس کے اوپر ضرور بات ہوگی. میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی باتوں پر بات ہو سکے گی، لیکن سارا کچھ there is too much confusion. بیٹے کی ہم بات کریں گے. میں پڑھتا ہوں جی اکانیم ثلاثہ، یعنی پہلے ہم نے پڑھا ہے باپ خدا ہے، پھر ہم نے پڑھا ہے بیٹا خدا ہے، اب ہم پڑھتے ہیں روح القدس خدا ہے. ایمان کی کتاب 5واں باب 3 آیت. تیسری آیت میں لکھا ہے تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا. کس سے جھوٹ بولا جی؟ روح القدس سے جھوٹ بولا. اور 5ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے. روح القدس کو بائبل خدا کہتی ہے، اور ان کے نزدیک روح القدس صرف قوت کا نام ہے. صرف قوت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ شخص کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پرسن کس کو کہتے ہیں؟ پرسن کون ہے؟ جس کے پاس شعور ہو، ارادہ ہو، قوت ارادی، قوت فیصلہ، وہ شخص ہوتا ہے. اور پاک پوری بائبل میں آپ کو شخص کی طرح کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں ایک گریک کا جب یسوع مسیح نے کہا نا دوسرا مددگار میں جاؤں گا، اور دوسرا مدد ایلوس پیراکلیٹوس، دوسرا مددگار، اس کا جو اصل گریک ترجمہ ہے وہ یہ ہے پہلے کی طرح کا دوسرا. پہلے کی طرح کا دوسرا. پہلا مددگار جو ہماری مدد کے لیے آیا خدا کا بیٹا ہے. باپ نے بیٹا بھیجا ہے. اور روح القدس سے شخصی اور صاف واضح طور پر ظاہر ہوتے ہیں. ایوب 33واں باب 4 آیت اور زبور 104:30 یہ پاک روح کو یہاں پر خالق بتایا گیا ہے. پاک روح کون ہے جی؟ خالق. کوئی قوت جتنی بھی بڑی ہو کیا وہ تخلیق کر سکتی ہے؟ کوئی قوت جس قدر بھی بڑی ہو تخلیق کا کام نہیں ہو سکتا. خدا کا پاک روح خالق ہے.
इमाम 13वां बाब दूसरी आयत। रूह उसने कहा खिदमत के लिए लोगों को मेरे लिए मखसूस कर दो। खिदमत को मेरे, ये शख्सी ज़मीर है, मेरे लिए मखसूस कर दो। पागु शख्स है, और वो शख्स कौन सा है जी? इलाही, क्योंकि उसको 5वें बाब की 5वीं आयत में इमारती किताब में उसे खुदा कहा गया है। गैब की बातें जानता है। इमारत 11वां बाब 28वीं आयत। गैब की बातें जानता है खुदा का बाप। यहूदियों के यहां भी तस्वीर खुदा था। मैं इसको बयान नहीं करूंगा तवालत के डर से। खुदा, मेमरा और शिकायना, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, आगे चलते हैं। पुराने अहदनामा में पहले मैंने आपके सामने क्या बयान किया? हर मखलूक का जुदा जुदा खुदा होना, बाप खुदा, बेटा खुदा, पाक खुदा, हवाला जात हमने पढ़े। अब हम देखते हैं पुराने अहदनामा में तीनों अकानीम का एक साथ कहां जिक्र आया है। डॉक्टर साहब ने इस हवाले में, जो हवाले पढ़े जाते हैं, इस एक हवाले का और इजाफा कर दिया है अपनी वदानियत बयान करते करते। और इन्होंने इस्तिस्ना का जो 18वां बाब है वहां से नबी भी 2 बता दी। तो चलिए ये भी बता देते, खुदा की मानद नबी तो मसीह हो गया, मूसा की मानद नबी, उसका नाम बता देते, वो कौन सा है। और फिर इन्होंने कहा जी कि वहां से खुदावंद खुदा, ये खुदावंद खुदा है, मेरी मानिंद ये मुतकल्लिम है, और जो खुदावंद खुदा है वो वाहिद गायब है। मेरी मानिंद तेरे भाइयों में से एक नबी, ये तीसरा नबी है। खुद आप 3 अकूम यहां जहां से हम नहीं कहते वहां से आप कह रहे हैं खुदावंद खुदा, मेरी मानिंद तेरे भाइयों में से एक नबी। खुदावंद खुदा, मेरी मानिंद मुतकल्लिम, खुदावंद खुदा जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, और एक नबी। बहरहाल ये हवाला हम इसको अपने खाते में नहीं ले सकते, क्योंकि सियाक़ो सवाक़ में कुछ और है। हमें किसी गलत चीज को लेने का कोई शौक नहीं। अहद अतीक में तीनों अकानीम एक साथ, पैदाइश की किताब पहला बाब 1 से पहली 3 आयत में खुदा है, खुदा की रूह है, और उसका कलमा है। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, और खुदा ने कहा। तो आपको एक साथ तीनों अकानीम का यहां पर जिक्र मिलता है। यशायाह की किताब 48वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जिस वक्त से कि वो था मैं वही था, अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। वो था, मैं वही था, अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। और ये बेटे का दावा है, जिंदा बाप ने मुझे भेजा है। तहरीक कुदूसियत, ये भी तस्लीस के 3 अकालीम की तरफ इशारा है। कुदूस कुदूस कुदूस। नए अहदनामा में तीनों अकालीम का एक साथ जिक्र। बपतिस्मा के वक्त यीशु जो खुदा का बेटा है वो बपतिस्मा लेता है, बाप की आसमान से आवाज आती है, और पाक रूह कबूतर की सूरत में आकर ठहरता है। तीनों अकालीम का एक साथ यहां पर हमें जिक्र मिलता है। इसको भी हम देखेंगे कि वो ऊपर भी है और नीचे भी है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो कलमाते बरकत है, ये जो आज राइज है, बरकत के कलमात, खुदा यीशु मसीह का फजल, यानी ये बेटे की बात है, बाप की मोहब्बत, खुदा बाप की बात है, रूह उसकी शिराकत, ये 3 अकालीम का जिक्र है जिसे हम बरकत के कलमात में देखते हैं। यूहन्ना की पूरी इंजील में मैं, तू और वो, मैं यीशु मसीह खुद को कहता है, तू बाप को कहता है, और वो रूह उसको कहता है। ग्रामर के एतबार से ये तीनों, ग्रामर के एतबार से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस,
थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी ये ज़मीरें हैं, शख्सी ज़मीर है, सेकंड पर्सन की ज़मीर है और थर्ड पर्सन की ज़मीर है। ग्रामेटिकली कभी ये तीनों ज़मीरें एक शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको शुक्रिया, ये टाइम आपको एक मिनट देंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो हवाला है ग्रामर का जो आप कर रहे हैं, मैं यूसुफ जी खुद को मैं कहता है, हवाला में पढ़ूंगा तो फिर अभी हम टाइम रोक देते हैं। हवाला बता देना, ये तो पूरी बाइबल में लिखा हुआ है, ये तो आपको सिर्फ हवाला बता देखिए ये 3-4 वाला जात से है, 3-4 वाला जात से है। मैं खुद को मैं, क्या आपको नहीं पता यूसुफ जी ने कहा मैं और बाप, आपने तो एक हवाला खुद पढ़ा था, मैं बाप को, ठीक है जी। फिर वो तू कहता है, तू, और फिर उसको वो कहता है वो दूसरा मददगार, तो इसमें बताने वाली क्या बात है, वो मददगार। तो ये जरा 1 मिनट मेरा बढ़ा दीजिए जी। इफिसियों चौथा बाब 4 से 6 आयत, एक ही रूह है यानी पाक रूह, एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह, और सबका खुदा और बाप एक ही है, ये खुदा बाप की तरफ इशारा है। इफिसियों चौथा बाब 4 से 6 आयत में तस्लीस के तीनों अकालीम का एक साथ जिक्र आया है। कलाम कौन है? कलाम जिसे खुदा कहा गया वो कौन है? बाप है कि बेटा है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। बाइबल पढ़ते हुए एन आर्के एन होलोगोस, इन्होंने कहा जी प्रोस लफ्ज आया है जिसका मतलब होता है इन, प्रेपोजिशन है, हरफे जार है जिसका मतलब होता है इन, अंदर। अगर आप दुनिया की कोई इंटरलिनियर उठाकर देख लीजिए, इंटरलिनियर पता है किसको कहते हैं? तहतुल लफ्ज तर्जुमा, ऊपर यूनानी नीचे अंग्रेजी। प्रोस को सारे अंग्रेजों ने, तमाम पढ़े लिखे लोगों ने विद लिखा है। प्रोस के नीचे आप इंटरलिनियर में देखिएगा तहतुल लफ्ज तर्जुमा, आपके मोबाइल में अगर वो यूनानी की इंजील है, इन किसी ने लिखा। प्रोस की जानिब, आमने सामने, रूबरू। प्रोस ऐसा साथ नहीं है जो अंदर हो, इसलिए लफ्ज एक डिफरेंट वर्ड है ग्रीक का, वो है मेथ। प्रोस नहीं है, वो मेथ है, जिसका मतलब है अंदर होकर साथ हो। आपने ईसाया का देखिए, कलाम में कितना बैलेंस है। जिस वक्त से कि वो था, मैं वही था, अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। बेटा अज़ल से खुदा के साथ है। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और भेजा किसे चाहता है? जो पहले से मौजूद हो, जो पहले से यूहन्ना ज़मीनी ज़िंदगी के एतबार से यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, पर यीशु को क्या कहता है? ये मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि ये मुझसे पहले था। अगर बेटे का राज उसकी बतौर बशर इंसान पैदाइश से करना है, तो फिर यूहन्ना अपने से 6 महीने छोटे को कह रहा है, जिस्म के एतबार से जो छोटा है, कि ये मुझसे पहले था। ये उसकी लोहियत की तरफ इशारा है। बेटा खुदा है। और इस बात को भी समझिए, कभी भी किसी तस्वीर वाले ने किसी भी अक़नून में नामुकम्मल अलोहियत का कभी जिक्र नहीं किया। ये 1/3 का जो फार्मूला है, 1/3, ये आपका है, ये आप ऐसा कहते हैं। बेटा मुकम्मल खुदा, बाप मुकम्मल खुदा और पाक रूह, क्योंकि ज़ात और जोहर एक है। तो हम देखेंगे जी कलाम कौन है, और कलाम को बाइबल में खुदा कहा। कितना में कलाम था? कलाम खुदा के साथ, और कलाम खुदा था। प्रोस को मैंने बयान कर दिया। प्रोस और मेथ में फर्क है, दो अलग अलग प्रेपोजिशन है, और दोनों से ये वही रवैया है कि खाद से यकीन के मायने, प्रोस से मिथ के मायने। तो भाई ग्रामर में दो अलग अलग लफ्ज हैं, दूसरा लफ्ज मौजूद है जी। कलाम कौन है जिसे बेटा कहा गया है? कलाम के वसीले के बगैर कुछ पैदा नहीं हुआ। कलाम के वसीले के बगैर कुछ पैदा नहीं हुआ। जो कुछ भी पैदा हुआ है वो सब कुछ कलाम ही के वसीले से पैदा हुआ है। जब कलाम के वसीले के बगैर कुछ और पैदा नहीं हुआ, तो फिर कोई और वसीला
کلام کے علاوہ کوئی اور وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ عبرانیوں کو خط کے پہلے باب میں لکھا ہے خدا نے بیٹے کے وسیلے سے عالم پیدا کیا۔ جہان عالم خدا نے کس کے وسیلے سے پیدا کی تھی؟ بیٹے کے وسیلے سے۔ وہاں لکھا ہے کلام کے وسیلے سے، یہاں لکھا ہے بیٹے کے وسیلے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے خدا کا بیٹا ہی خدا کا کلمہ ہے، اور جسے بائبل میں تھیوس کہا گیا ہے، خدا کہا گیا ہے۔ سو باپ خدا، بیٹا خدا، پاک خدا۔ لہذا کلام باپ نہیں، کلام بیٹا ہے۔ جب کلام مجسم ہوا تو اس کا ایسا جلال دیکھا گیا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی۔ کس میں سب چیزیں پیدا کی گئی؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت پر تمام مخلوقات سے پہلے معلوم بیٹے، سب چیزیں پیدا کی گئی۔ یوحنا پہلے خط میں بیان کرتا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، یہاں پر بھی لفظ آرکھی آیا ہے، اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ کس کو اپنے ہاتھوں سے چھوا جی؟ کلام کو، مجسم کلام کو، بیٹے کو غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اور یہ کلام خدا باپ سے الگ پرسن ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، جس کے لیے اوپر سے آواز آئی تھی یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اب بیٹے کو دیکھا گیا، بیٹا خدا ہے اور بیٹے کو دیکھا گیا۔ یوحنا کے خط کے بعد بیٹے کو دیکھا گیا، اور اس کے باوجود کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا اور غور سے دیکھا، آپ کو تیموتھیوس کے خط میں ایک نظر آتا ہے، اسے کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ ایک کو دیکھا گیا، اور جسے دیکھا گیا وہ کون ہے؟ چھوا گیا۔ اسے رسول کہتے ہیں وہ خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام مجسم ہوا ہے، کلام مجسم ہوا ہے، اور یہاں پر متکلم کے مجسم ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ باپ مجسم نہیں ہوا، باپ نے اپنا بیٹا جہان کو بخشا اور اس کا کلام مجسم ہوا ہے، اور اس کا کلام اپنی ذات میں خدا ہے، اور جب وہ جسم میں آیا اسے چھوا گیا تو لکھا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا اور غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اس کے باوجود ایک کو دیکھ لیا گیا۔ یاد رکھیے کہ ایک شخص یا دیکھا ہوا ہو سکتا ہے یا اندیکھا ہو سکتا ہے، دو حالتیں ایک اقلوم کی، ایک شخص کی دو حالتیں نہیں ہو سکتی، یا دیکھا گیا ہے یا نہیں دیکھا گیا۔ ایک کو دیکھا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ مجسم کلام، وہ کون ہے؟ اور کلام خدا تھا، اسے دیکھا گیا، چھوا گیا۔ اور ایک کے بارے میں لکھا ہے وہ اس نور میں رہتا ہے، تیموتھیوس چھٹا باب سن لیا ہے، جس پر کسی کی رسائی اور اسے نہ کسی انسان نے دیکھا۔ باید ابھی یہ شاگرد سارے انسان ہی تھے نا، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے اور غور سے دیکھا ہے۔ اور تیموتھیوس کو خط لکھتے پولس کہتا ہے کہ ایک ایسا بھی ہے جس کو نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ آپ کو یہاں پر دو اقلوم نظر آتے ہیں، اور خدا کا پاک روح تیسرا اقلوم ہے۔ یہ واحد خدا کے تین اقانیم ہیں، خدا باپ، بیٹا، پاک روح، واحد خدا کے تین اقانیم ہیں۔ ون گاڈ ان تھری پرسنس، تھری ان ون اور ون ان تھری، یونٹی میں ٹرینٹی، ٹرینٹی میں یونٹی۔ ہم یہ اس فارمولے سے خدا کی ذات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک میں تین اور تین میں ایک۔ جب ہم کہتے ہیں ایک میں تین، تو ایک کا مطلب ہے سبسٹینس، جوہر، اصل، اور تین کا مطلب ہے اقانیم، باپ، بیٹا، پاک روح۔ جب ہم کہتے ہیں تین میں ایک، تو پھر بھی تین کا مطلب اقانیم اور ایک کا مطلب ہے ان کی بینگ، وہ ہے کیا، ان کی اصل، ان کا جوہر۔ تو تثلیث جو ہے یہ دل لگانے والوں کے لیے بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا سبجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، کوئی خدا کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی بتا دیجیے 10 منٹ پہلے۔ جی سب نہیں بولے، سب نہیں بولے، جن کی ڈیوٹی ہے وہ بتا دیں گے۔ جی یہ واحد خدا کے تین اقانیم ہیں،
نہ کہ ایک شخص کی تین حالتیں. یہ فرق ہے. ایک شخص کی تین حالتیں نہیں ہیں. باپ بیٹا پاک روح ایک شخص کی تین حالتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ذات کے تین اقانیم ہیں. باپ خود بیٹا نہیں، بیٹا خود باپ نہیں، اور روح اس کا باپ ہے نہ بیٹا ہے. بیٹا تو اسے جا کر بھیج رہا ہے. تو ہمیں کنفیوژن کہاں پر ہوتی ہے؟ اگر باپ خود بیٹا نہیں، بیٹا خود باپ نہیں، تو پھر تو سیدھے سیدھے تین خدا. تو ایسا نہیں ہے. آپ اس کے جوہر پر غور، اس کی ذات پر غور کریں. یہ جو خدا یسوع سے نے کہا تھا نا، میں اور باپ ایک ہے. میں ریبٹل میں اس سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ حوالہ کوٹ کیا، اس کے اوپر ریبٹل پر بات ہوگی. میں اور باپ ایک ہے. یہ ذات کی بات ہوگی. جو جوہر باپ کا ہے وہی جوہر میرا ہے، جو اصل باپ کی ہے وہی اصل میری ہے. میں اور باپ ایک ہیں. تو اگر جن معنوں میں یہ لے رہے ہیں کہ جی باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، اور عجیب و غریب سی تھیوری انہوں نے پیش کی ہے. الوہیت خود بشریت سے بات کرتی ہے. کبھی آپ کو یسوع سے زمین پر ایسا نظر آیا وہ خود سے بات کر رہا ہے؟ وہ شخص واحد تھا. اس کی بشریت اور الوہیت آپس میں مخاطب نہیں ہو سکتی. شخص ایک ہے، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جی ہاں، ماڈرنزم، سوریت بدعت، یہ ایک شخص کی تین اشکال عالمگیر کلیسیا نے اس کو، چرچ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. تین اشکال یا ایک شخص کی تین حالتیں اس کے تحت مانی جاتی ہیں. اور پھر ٹریتھیزم یعنی سہ الہیاتی، یعنی ایک شخص جو ہے اس عقیدے کو ماننے والا وہ تین الگ الگ خداؤں کو مانتا ہے. تثلیث تین خداؤں کا عقیدہ نہیں ہے. ایک واحد خدا جو ثالوث ہے. ایک واحد خدا واحد کس اعتبار سے ہے؟ بھئی دیکھیں، میں ایک شخص ہوں، میں تین چیزوں پر مشتمل ہوں. ٹرائیکوٹومی، جان، روح اور بدن. تین چیزیں، جان، روح اور بدن. پر میں شخص ایک ہوں. خدا ایک ہے، باپ بیٹا پاک روح، ذات ایک ہونے کی وجہ سے. اور وہ ثالوث ہے کیونکہ باپ خود بیٹا نہیں، بیٹا خود باپ نہیں، اور نہ ہی مرکز جو ہے وہ باپ اور بیٹا ہے. باپ اور بیٹا دو. وہاں سے مخالفت کی جاتی ہے تثلیث کی، کہ دیکھیں جی یہاں لکھا ہے کوئی دوسرا نہیں. تثلیث والے دوسرا قانون باپ بیٹے کو مانتے ہیں، تیسرا قانون باپ کو مانتے ہیں. بھائی سیاق و سباق کو پڑھیے. میں نے ایک بھی بات کلام سے ہٹ کرنے کی، کلام میں سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. وہاں پر سیاق و سباق میں غیر معبودوں کی بات کی جا رہی ہے. غیر معبود، آپ اوپر نیچے پڑھیے گا. یعنی جب بائبل یہ کہتی ہے کہ کوئی دوسرا خدا نہیں، تو وہ خدائے ثالوث کے مقابلے میں وہ جو ایک ہے وہ ثالوث ہے، اس میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی، پاک روح ہے. اس کے مقابلے میں بت خدا نہیں ہے. اور یہ جو حوالہ ہے، سن اے اسرائیل، خدا ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیکھیے گا. آگے چل کر چوتھی آیت میں بتوں کا ذکر ہے. اور ہم سیاق و سباق میں جہاں پر خدا بتوں کی نفی کر رہا ہے، ہم وہاں سے اقانیم کی نفی کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہم ایک پر ایمان نہیں رکھتے؟ یہ حوالہ تو آپ ہمیں اس وقت دیں کہ جب ہم کہیں جی خدا ایک نہیں ہے. میں نے تو اپنا سٹارٹ ہی وہاں سے کیا ہے. سن اے اسرائیل، خدا ہمارا خدا ایک. اور ایک کے لفظ اخاد آیا ہے، خدا کے لفظ الوہیم آیا ہے، جو دونوں لفظ جمع کی صیغے میں. ایک کمپاؤنڈ ون ہے اور ایک جو ہے وہ پلورل ہے. باپ اور بیٹا دو اپنے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اس نے کہا کوئی دوسرا نہیں، اب اس فارمولے کے مطابق جو یہ مانتے ہیں، جب وہ نیچے آ گیا کیا پڑھا گیا جی؟ خداوند خود ہی آئے گا. خداوند، اور تھلے آنے کی کہہ رہے ہیں میں کلا نہیں. اتنے کہہ رہے ہیں، اور تو پہلا کہہ رہے ہیں کوئی دوجا نہیں. تھلے آگے کہہ رہے ہیں میں. اس کو پڑھ لیجیے گا یوحنا کی انجیل 8واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میں اکیلا نہیں. تو کب یہ یہاں یہ پھر توحید والے اس کو بیلنس کریں بھائی. اور جو سیاق و سباق ہے، موسیٰ کی شریعت کے مطابق دو کی گواہی چاہیے تھی. کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے تھی جی؟ دو کی. ایک کلا بندہ دو ووٹ پائے تو کیا ہوگا؟ نہیں پتہ ہی جالی ہے. ایک بندہ دو ووٹ. شریعت کے مطابق دو کی گواہی چاہیے تھی. اور یسوع مسیح نے یہ کہا ایک میں خود اپنی گواہی دیتا
دیتا ہوں اور ایک میرا باپ میری گواہی دیتا ہے. اور گواہی دینے کے لیے صرف بدن گواہی دیتا ہے. یہ آج ایک شخص کی یہاں پر ڈیتھ ہوئی ہے, خدا اس خاندان کو تسلی بخشے. اب وہ جب خالی باڈی پڑی ہے, روح نکل گئی ہے, کچھ کر سکتا ہے کوئی؟ یہاں گواہی کی بات ہو رہی ہے. قرآن میں لکھا ہے 2 کی گواہی. ایک میں یعنی بیٹا ایک کامل شخص ہے, اور وہ کہتا ہے ایک میں خود گواہی دیتا ہوں اور ایک گواہی میرا باپ میری گواہی دیتا ہے. 2 باپ اور بیٹا ایک اقنوم نہیں ہے, 2 اقنوم ہے. اور شریعت کے مطابق 2 گواہی. اور جال سازی خداوند نہیں کر رہا ہے, کلّا اندروں کلّا تو 2 بن کے 2 دی گواہی, ایسا نہیں. ایک میں خود گواہی دیتا ہوں اور ایک میرا خداوند یسوع مسیح میں. جال سازی کا کوئی عنصر اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. یوحنا کی 14واں باب 23ویں آیت, ہم آئیں گے. پیچھے جی ہم سے مراد کیا لے لیں گے جی؟ رائل پلورل. یہاں کیا لوگ گے؟ پلورل آف میجسٹی. جی وہاں عزت خدا. اور اس بات کو سمجھیے, ہم خدا کو انسان کی طرح نہیں سمجھ سکتے. جیسے انسان خود کو عزت دیتا ہے, یہ تو بادشاہی جو سسٹم تھا, انڈین سسٹم, یہ مغلیہ خاندان اور دوسرے جو یہ سلسلہ ہے, یہ وہاں کی ہے. بائبل میں کوئی ایک اور دلیل دے دے جہاں پر کسی نے ہم استعمال کیا ہو شخص واحد, کسی نے ہم استعمال کیا ہو. ہم آئیں گے اور ہم سے مراد باپ اور بیٹا 2 اقنوم ہیں. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے ہم عزت و تکریم کے معنوں میں نہیں ہیں, 2 اقانیم کے معنوں میں. اور میں اس کی گرامر بھی آپ کو بتاؤں گا جب بھی بٹن آئے گا کہ کیسے اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں. یوحنا کی 15 باب 24 پہ آئے, یوحنا 15:14, دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں دنیا نے باپ دونوں کو, اور یہاں دونوں کون ہے؟ شاق و سوات میں باپ اور بیٹا ہے. دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی, باپ اور بیٹا. میں اس کی فردر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صرف میں یہاں سے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ باپ اور بیٹا 2 اقانیم ہیں. یوحنا ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا. چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یونانی میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے, اب سنیے, برابری ایک کے درمیان ہو سکتی ہے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو. فلپیوں کا کہا اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر. کسی کو ایک کو دوسرے کے برابر قرار دینے کے آپ کو کتنے آبجیکٹ چاہیے؟ میں کھڑا ہوں اکیلا, میں کہہ سکتا ہوں جی میں خود آپ اپنے برابر ہوں. گناہوں کو دھو کر کبریا کی دانی طرف 2 آبجیکٹ کی ضرورت ہے. اگرچہ خدا کی صورت میں تھا, خدا کے برابر ہونے کو. بیٹا الوہیت میں غیر خدا کے برابر ہو سکتا ہے. بائبل سے کہیے اگرچہ خدا کی صورت میں تھا, خدا کے برابر ہونے کو. بیٹا الوہیت میں باپ کے برابر ہے. اور جب بیٹا کہتا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے تو وہ بشریت کے اعتبار سے کہتا ہے, تو وہ خدا کے برابری کے لیے آپ کو 2 آبجیکٹ چاہیے. باپ اور بیٹا 2 ہیں اور باپ بیٹے کے برابر ہے. جی گناہوں کو دھو کر کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا. کوئی خود ہی اپنے دائیں ہاتھ نہیں بیٹھ سکتا. چلے جی خدا آپ کو برکت دے. جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا ٹائم اوپر یار چیک کر ساری چیز بٹوا میرا بٹوے جی دی بیان سی تے ایک ہدارا کٹی سی, وہ دوویں سوکنا آپ جے لگ چنگا. جڑی ہدارا سی اس سمجھیا بھی اس مینوں ہدارے دا مہینہ دینا کہ تو ہدارا آئی میں تے سیل نال آئی ہوں. وہ جڑی سی نا ہدارا وہ آندی چل تم گل کرن جو کی ہے میں تم ڈولی تے پے کے جبکے لیندی آئے ہو, میں گھوڑی تے بیٹھ کے تڑکے آ. سبحان اللہ, صدقے جائیے آپ کے علم کے, آپ کی عقل کے یادگار ہو گیا. پہلی جو بات انہوں نے ہم میں تسلیف کو ڈھونڈتے ہیں. اب نکالیے ذرا پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب. اب خود آپ نے فیصلہ بتانا نہیں ہے, خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہے پیدائش کی کتاب, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم میں تسلیف ہے اور کوئی بتا دے. اب دیکھیے جب وہ بابل کا برج بنا رہے ہیں تو
11वें बाब की 4थी आयत में वो बाबल वाले कहते हैं, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी समान तक ऊंचे बनाए। इस हम में कितने हैं? 3 है, क्या है वो? सारा शहर जी। अब हम में तस्वीर ढूंढते हैं जी। अब देखिए पहला शमूएल, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए आपकी अकल से, कुर्बान जाइए आपके इल्म से। अब पहला शमूएल 16वें बाब की 11वीं आयत, खुदा शमूएल से कहता है जाके यसी के बेटों में से एक को मसा कर। अब यसी अपने जो 7 बेटे हैं वो गुजारता है, शमूएल कहता नहीं। अब शमूएल कहता है यसी से कोई और बेटा भी है? वो कहता है हाँ छोटा है, वो तो बेटों के को चलाने के लिए गया है। अब सुनिए शमूएल का बयान। शमूएल कह रहा है, जब शमूएल ने यसी से पूछा क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। शमूएल ने यसी से कहा उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। अब शमूएल कह रहा है इसमें भी तसलीस है, हम भी तसलीस ढूंढते हैं। अब शमूएल अकेला कह रहा है, अब खुदा कहता है हम, तो उसमें तसलीस आ गई है। शमूएल कहता है हम, तो उसमें तसलीस क्यों नहीं आ सकती? अब पूरे बाइबल वाले लोग कहते हैं हम, आओ हम बुर्ज बनाए, शहर बनाए, खुदा तक पहुंचे। रह गया आपका जिस पर आपने बड़ा जोर दिया है, अखाद। अब्रानी जुबान में अखाद जो है वो यकताई, और ये जुमल में अकाई का हिस्सा है। जिस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं ना, अकाई, ढाई, सैकड़ा, ये है अखाद। और इसमें 1 से 9 हिस्से होते हैं। 3 आपको नजर आ गए, 9 क्यों नहीं नजर आता? 1 क्यों नहीं नजर आता? ये अकाई का हिस्सा है अखाद। और जो इन्होंने इस्तिशना का हवाला जो मैं इन्होंने दिया है 6 बाब की 4थी आयत, शमा इस्राइल यहवे एलोहिम यहवे अखाद। बनी इस्राइल का यह पहला कलमा है, शमा जिसको कहते हैं। सुन ऐ इस्राइल, यहवे तेरा बचाने वाला, एलोहिम तेरा खालिक और मालिक। एलोहिम पहले बाब की पहली आयत में पहले बाब की पहले एलोहिम इस्तेमाल हुआ है। यह अखाद वो अकेला खुदा है। मैं कल ही जब कल ही यीशु कहता है मैं, खुदा कह रहा है मैं कल ही है। और मजेदारी की बात यह है, बताया 2 बाब की जिन्होंने हवाला दिया है, एक दिनों इनको कुछ उल्टा नजर आता है, मजनून नजर आती है, लेला नजर आता है। अब अखाद में ये तस्लीस साबित कर रहे हैं, मियां बीवी के लिए भी लफ्ज अखाद इस्तेमाल होगा। तो वो दोनों एक तन होंगे जी, एक तन, क्योंकि औरत मर्द से निकाली गई है। औरत मर्द का हिस्सा है। पहले बाब की 26वें आयत में लिखा है आओ हम नरो नारी उनको पैदा किया। जब आदम को खलक किया तो हवा उसमें मौजूद थी। जब औरत मर्द के साथ मिलती है, खामद के साथ मिलती है, तो फिर वो एक तन होते हैं, क्योंकि उससे वो निकाली गई है। तो एलोहिम पर बड़ा जोर दे रहे थे। पहले बाब की पहली आयत में लिखा है बिरिश 1:12 उलहिम इत्हा शमान इत्हा अरश। इब्तिदा में खुदा ने जमीन व आसमान को, हर फाइबर जिस किसी के पास है वो कहते हैं एलोहिम जमा का लफ्ज है। अगर जमा का लफ्ज है तो यहां खुदाओं होना चाहिए था। इब्तिदा में खुदाओं ने, खुदा की लिखा हुआ है। एलोहिम अगर जमा का लफ्ज है तो किसी मुतरजम ने खुदाओं नहीं लिखा, इनको खुदाओं नजर आ गया है। एलोहिम तस्लीस नजर आ गई है।
अलूहीम और मजेदारी की बात सुनो, जो अहकाम मुशरा है खरूज 20वें बाब में, वहां पर खुदा ने अपने लिए भी अलूहीम इस्तेमाल किया है और गैर मबूदों के लिए भी अलूहीम है। जितना भी गैर मबूद है जिनकी वो बात करते हैं, चाहे वो 10 है, 15 है, 20 है, 5 है, जितने दूसरे खुदाओं की बात करते हैं, उन सबको खुदा ने अलूहीम कहा है। कहा ना ये तसलीस, हाँ जी, ये तसलीस ढूंढते हैं, जहां भी 3 का लफ्ज आता है ना, वहां इनको तसलीस नजर आ जाती है। सुनिए, पुराना नाम अबरानी में सुधार है, सब जानते हैं। नया नामा यूनानी ज़बान में लिखा गया है। तसलीस अरबी ज़बान का लफ्ज है, कहां ठोक दिया। तो अगले रिवाइंडर में बताऊंगी, चलते चलते अर्ज कर दो। अरे पानी जलाना दे यार। जब हम मसीही तारीख पर नजर डालते हैं तो मसीही तारीख में कहीं तसलीस का नामो निशान नहीं। ये हमारे मजहब में कैसे आ गई? 190 में टर्टोनियन ने ये कमूसल किताब पढ़ी हुई है, यहाँ जो है ना वो जो निशान रखी गई है वो लाइन जरा, ये तसलीसिया है, ये तसलीसिया है ऐसा खैरुल्लाह, इसके मुंह से सच्ची बात निकल गई है। वो कहता है तसलीस का जो मफरूजा है, ये कहते हैं वन ऐसे करया क्या है, दोस्तों खुदा के बंदो, तू ये बकेले दी आई है, अब ये गढ़ा गया है। अब सुनिए, ये तसलीसिया है जिसने ये कहा है कि तसलीस जो है वो टर्टोनियन के सबब आई है। 195 में सुनिए, लफ्ज़ तसलीस किताब मुक़द्दस में मौजूद नहीं, ये तसलीसिया कह रहा है। तसलीस किताब मुक़द्दस में मौजूद नहीं। ये इस्तिलाह जो है ये दूसरी सदी के आखिरी मुशरा में बुजुर्ग तरतलियान ने इस्तेमाल, उन्होंने सारे मदद से ठोकी है। उसने क्या किया, मूलन की जगह यूसुफ का मुजस्समा बना दिया, बाल की जगह यसु का मुजस्समा बना दिया, अस्तारात की जगह मरियम का मुजस्समा बना के कहा वो नकद थे, ये असल है। और आज भी गिरजों में है ये बोतल, am I right? चलो नहीं जवाब से, चलो मैं तुम गिरजे में छाप दो ये तिने बोतल। ये टर्टोनियन ने हमारे मदद के अंदर बिदत डाली, जिनमें न जफा मार छिड़ा है। 195 में यहां लिखा है, 195 में, 195 से पहले जो वसीयत थी वो गलत थी, जिनके सीधा मोजदात होते हैं। जब इसने ये तसलीस का मफरूजा कराया तो वसीयत के दाखिल की है, बिदत दाखिल की। 325 तक ये बाप बेटा और मरियम ये तसलीस चलती रही। भला फैसला सीधा निकाह की कौंसिल 325 में हुई। आगे यही बंदा ये लिख रहा है कि इसकी जो मसीहत में जो तसलीस आई है ये 4थी सदी ईस्वी में मसीहत में रह हुई है। 4थी सदी ईस्वी में जब रासुल इत्तेहाद मसीही थे ना, जिस तरह हम हैं जो बाइबल को मानते हैं, उन्होंने इसकी पजीराई नहीं की। बाप बेटा मरियम 325 के 318 बिशप की शादी का असना सीर जो सिकंदरिया का रहने वाला था, उसने क्या खुदा दे बंदिया ऐ मरियम ला दे उनको दहला। अब सवाल ये है कि अगर टर्टोनियन ने रूह कुदस की हिदायत से ये तसलीस कही और हमारे मदद में डाली, तो असना सीर को कैसे जुर्त हुई तो मरियम हरा के रूह कुदस लगा दी? दोनों में से एक भी रूहानी नहीं।
یہ تھی تسلیس کی تاریخ. اس کے علاوہ میرا چیلنج ہے یہ نہیں کوئی تسلیس یا اس کے علاوہ کوئی تاریخ بتا دے کہ تسلیس ہمارے مذہب میں نہیں. میں نے بے شمار ان تسلیسیوں کی نہ کتابیں پڑھی ہیں, بے شمار. پنجی انہوں نے 3 پیش کیتیا نا, اے 5 قسم کی تسلیس ہے, 5 قسم کی تسلیس. اب کیسا خدا ہے 5 قسم کی تسلیس تے سارے قانون بدلتے جاندے, کبھی کوئی قانون وچ رہ جاتا, کبھی کوئی قانون رہ جاتا. جس طرح یہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ابتدا میں کیا تھا, خدا, روح اور کلمہ. آپ اپنی ایمانداری سے کہیں جب یہ تسلیس والے کبھی کہا ہے کہ خدا, روح اور کلمہ, کبھی کسی نے کہا ایمانداری سے بتائیں جب یہ قانون اس میں شامل ہی نہیں ہو سکتی, جبکہ بائبل میں قانون کا لفظ بھی نہیں آتا, جب اس میں شامل ہی نہیں ہے. اب سنیے کتنی تسلیس کے کہاں کہاں ٹکرے ماری ہیں اور کتنی تسلیسیں بنا دی ہیں. یہ جو پہلی تسلیس ہے وہ ہے خدا, روح اور کلمہ. دوسری تسلیس خدا, آدم اور حوا. تیسری تسلیس ہے سانپ, ہوا اور آدم. چوتھی تسلیس ہے ابراہیم کے 3 مرد جو آتے ہیں, وہ جہاں 3 کا لفظ آپ کو نظر آیا ہے وہاں تسلیس ٹھونک دی. 3 مرد آئے. اور پھر خدا, ابراہیم اور سارا. چھٹی تسلیس ہے ابراہیم, اسحاق اور بیٹا. یہ موریہ پہاڑ پر کیا تھے, خدا تھا, ابراہیم تھا, بیٹا تھا. اب تسلیس انہوں نے یہ بھی کر دی ہے, اس میں شامل کر دی ہے. اور پھر آگے جب موسیٰ واپس آ رہا ہے تو ایک تسلیس نے کہا ہے کہ اب دیکھیے خدا, موسیٰ اور سپورا, یہ بھی تسلیس کے قانون ہے, یہ بھی تسلیس ہے. وہ راستے میں آ رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. ایک تسلیس نے کہا ہے خدا, فرشتہ اور داؤد. دوسرا سیموئیل 24ویں باب میں آتا ہے. جب وہ فرشتہ کیا کر رہا تھا, اس نے سامریہ کو تباہ کیا اور یروشلم پر وار کرنے کو ہے. داؤد آیا اور یوسی کے خیال میں اس نے فرشتے کو دیکھا اور داؤد سجدہ ریز ہوگا. وہاں بھی تسلیس ٹھونک دی ہے. خدا, روح, فرشتہ, خدا, فرشتہ اور داؤد آ گیا ہے. یہ بھی تسلیس ہے. اور خدا کے بندو کس کس کو قانون میں شامل کریں گے. اب دیکھیے, اور اب ایک چیز اور جو ستم زری تھی, دیکھیے جہالت. اب آگی ہے 13ویں نمبر پہ تسلیس, خدا, روح اور حزقیل. حزقیل کہتا ہے روح نے مجھے اٹھایا, روح نے مجھے. اب خدا کہہ رہا ہے خدا کا ہاتھ, خدا کا ہاتھ, خدا بھی آ گیا اور روح بھی آ گئی, حزقیل آ گیا. اب روح میں حزقیل بھی شامل ہو جی. کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں تسلیس کو. اب آگے دیکھیے 37ویں باب میں خدا, حزقیل اور کلام, ان ہڈیوں پر کے کار کلام کر. اب خدا ہے, حزقیل ہے, پھر کلام آ گیا ہے, اس میں قانون آ گئی ہے. ہاں جی. آگے پھر 17ویں آ جاتی ہے 16ویں نمبر پر بلعام, فرشتہ کے گدی. اور 10 اللہ دے بندے, خدا تم ہدایت کرے, گدی بھی شامل کرتی ہے قانون میں. آتا ہے فرشتہ کہتا ہے نا, آیا سی کہ نہیں آیا. بلعام تو کیا کہتا ہے, فرشتہ کیا کہتا ہے, بلعام گدی نے مجھے دیکھا ہے. اب تسلیس والوں نے یہ بھی قانون کر دیے ہیں. فرشتہ ہے, بلعام ہے اور گدی ہے. جہاں 3 کا لفظ دیکھا وہاں پر تسلیس ٹھونک دی. اب نئے عہد میں آ رہی ہے. نئے عہد میں خدا, بیٹا اور مریم. ایک تسلیس والے نے لکھا ہے جب مریم سے پیدا ہوتا ہے, خدا ہے, بیٹا ہے, مریم ہے. اور پھر لوکا نے جو بتایا ہے خدا نے جبرائیل کو بھیجا ہے, خدا ہے, جبرائیل ہے, روح القدس ہے. آگے آ جائیے کوہ ہرمون پر پترس نے یعقوب کو یسوع ساتھ لے کے جاتا ہے کوہ ہرمون. یہ بھی تسلیس ہے. اور وہاں بھی تسلیس بنا
दी है, एक तसलीस ये है। हाँ जी देखो एलिया और मूसा यसू के साथ दरमियान में यसू है, एक तरफ एलिया है और एक तरफ ये भी अब रूम में शामिल होगा। किस किस को रूम बनाएंगे, किस किस को हम माने, कोई अकल के नाम लो, कितने दुनिया में तसलीसा। अब देखिए 22वें नंबर पर तसलीस है, खुदा इब्ने आदम और 37 नस्ल, हमारी किताब में 37 नस्ल करता है, मैं इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। अब वो तसलीस में 37 नस्ल भी आ गया है, खुदा भी है, जहां 3 का लफ्ज देखा तसलीस होगी। तो खुदा के बंदे नकल करो और वो भाई का बंदा मैं कल्ला जे। अब सुनिए, खुदा ने इल्ची बीची मूसा पर जाहिर कर दिया। ये क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ 2 और भी मेरे साथी हैं, मेरे साथ मेरे 2 और भी शरीक हैं, है जी। खुदा यसू और रूह कुदस ये इनको नजर आ गई बपतिस्मा के बाद। खुदा यसू और रूह कुदस जो सबसे बड़ा मोहब्बत है, खुदा यसू और रूह कुदस। अब बाइबल में लिखा है, सुनिए, खुदा आपको अकल दे, खुदा आपको समझ दे। रूह कुदस बाप से भी सादर होता है, बेटे से भी सादर होता है। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 26 आयत नोट करें, रूह कुदस बाप से भी सादर होता है, बेटे से भी सादर होता है। सुनो, इनकी अकल का अंदाजा करो, बाप से सादर हो तो वो कानून बन जाता है, बेटे से सादर हो तो वो कानून बन सकता है। बाप से सादर हो तो तीसरी कानून बन गया, बेटे से भी सादर होता है तो फिर तो चौथी कानून होनी चाहिए, तसलीस नहीं होनी चाहिए, अरबा होना चाहिए, 4 खुदा होने चाहिए। हाँ जी, खुदा की रूह को आपने शामिल कर लिया है, तो यसू से जो रूह कुदस सादर होता है उसको क्यों शामिल नहीं करते? अब सुनिए रूह को। अब ये निकालिए जरा हज्जी नबी का सहीफा, आपकी तसलीस की धज्जियां उड़ जाएंगी। हज्जी 2 बाब की 5वीं आयत नोट करें अलामा साहब, हज्जी 2 बाब उसकी 5वीं आयत। अब यहां लिखा है, खुदा कह रहा है, मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो ऐद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। हिम्मत ना आवे, खुदा की याद है, मेरी रूह तुम्हारे साथ रहती है, खुदा रूह कह रहे हैं। अब आ जाइए फरूज उसका 13वां बाब उसकी 21वीं आयत पर आ जाइए। अब देखिए, हज्जी को कह रहा है, मेरी रूह ने मिस्र से निकलते वक्त ये वादा किया था। अब वही खुदा खरूज 13वें बाब की 21वें आयत में कहता है, और खुदावंद उनको दिन को रात दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में तो करण के आगे चलता था। जी उधर खदीम की कह रहे, मेरी रूह, ये वादा किसने किया है? मेरी ओ अल्लाह के बंदो, रूह ही खुदा है और खुदा ही रूह है। यीशु ने सामने वाले से क्या कहा? 4 बाब की 23वीं आयत में, खुदा रूह है। खुदा क्या है? इन 2 नजर आते हैं, रूह बखरा करूं में, खुदा बखरा करूं में। सुभान अल्लाह आपकी अकल का, सुभान अल्लाह आपके इल्म का। जब खुदा कह रहा है मेरी रूह वाला किया है, अपने वादे के मुताबिक वो क्या कर रहा है? रहनुमाई के लिए खोली, वो आग के सतून में और बादल के सतून में। तो ये कानून में क्यों शामिल नहीं हो सकते? बादल में खुदा नहीं आया, बादल में कौन था? बादल में कौन था? खुदा। आग के सतून में कौन था? खुदा। तो ये कानून में क्यों नहीं आ सकते? जब खुदा एक बदल में आता है वो 3 बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आपकी अकल के, आपकी इल्म के। अब जो इन्होंने कहा नाम पर बड़ा इन्होंने जोर दिया है कि नाम, मत्ती 28वें बाब की 19वीं आयत में जब इन्होंने कहा है,
अब देखिए 8वें बाब की 29वीं आयत में सुलेमान दुआ कर रहा है। जब हैकल तैयार की है तो वो खुदा से कहता है ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ यानी उस जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया है मैं अपना नाम वहां रखूंगा। हैकल से सिर्फ मैं यहोवा लिख देता है आप नहीं होगा, मैं अपना नाम वहां रखूंगा मतलब क्या है खुदा खुद वहां रहेगा। नाम से क्या मुराद है? सिर्फ यह भी लिख क्या है बस यह भी आ गया तो मैं हैकल से मौजूद हो गया। ओ सुभान अल्लाह, मैं अपना नाम वहां रखूंगा। और फिर खुदा ने वादा किया 9वें बाब की 3री आयत, और खुदावंद ने उससे कहा मैंने तेरी दुआ और मुनाजात जो तूने मेरे हुजूर की है सुन ली, और इस घर में जिसे तूने बनाया है अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उसे मुकद्दस किया है। अपना नाम वहां रखने के लिए अब खुदा ने खुद वहां रहने का वादा किया है या अपना सिर्फ नाम रखने का वादा किया है? नाम से क्या मुराद है? स्पीकिंग अथॉरिटी। खुदा कह रहा मैं अपना नाम वहां रखूंगा। और इसी तरह इनको वो बपतिस्मा के वक्त नजर आ गया अल्लाह के बंदे कबूतर का को रूप, हालांकि वहां लफ्ज डव है पाकता है, चलो तो जो भी ये निशान यूहन्ना को दिया गया था, ये यूहन्ना को दिया गया था कि जिस पर तू रूह को कबूतर की मान दो। यूहन्ना की इंजील पहले बार में देखिए अजी तो कहां क्या लिखा गया जिस पर तू रूह को कबूतर की मान दो। ये तो उसको निशानी बताई गई थी जिस तरह खुदा ने अपने आने की निशानियां बताई कि उस वक्त अंधों की आंखें जब मैं गाऊंगा तो अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, लंगड़े हिरन की मांग चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जबान। जिस तरह वो निशानियां बताई खुदा ने अपने आने की, और वो सारी निशानियां यीशु में हैं, यीशु में वो किया। अब इनको यीशु अलग खुदा नजर आ रहा है, खुदा जो अर्श पर है वो अलग खुदा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। खुदा अगर आप खुदा को कुल्ले शैन कदीर मान लेंगे, उसको कादिर मुतलक मान लेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। आप उसको कादिर मुतलक ही नहीं मानते। अर्श पर भी वही खुदा है, फर्श पर भी वही खुदा है, ये यीशु ने ऐलान किया है। और एक बड़ा हवाला जिस पर इन्होंने बड़ा जोर दिया है ये यशाया 48वें बाब की 16वीं आयत है। खुदा और उसकी रूह ने मुझे भेजा है, खुदा और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। मैं दो ये कलन आ रहे, एक खुदा एक कोई रूह है। अब यीशु से पूछते हैं तेन कलना दो के कल ही है। अब यीशु से पूछते हैं, किन से नहीं पूछते, किन्नू पूछ लीजिए, यीशु ने पूछ लिए। यीशु आंदा है, यीशु कहता है खुदा को कहता है 17वें बाब की 3री आयत, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद, ये यीशु कह रहा है खुदा को कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और जिसे तूने भेजा है। यीशु कह रहा है जिसे तू जमा लफ्ज है कि वाहिद तूने भेजा है। कल्ला कल्ला के दो ने बाइबल में आता है यीशु का लड़ा कल्ला ये दो नहीं। अकल करो, खुदा आपको अकल दे जी। जो आपको नजर आता है ना जी, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है, तो लैला जिसको कहते हैं जी, लैला नजर आता है। अब देखिए अब यीशु क्या कह रहा है। यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की 17वीं आयत जरा निकालिए, आप निकाल लें, जरा निकाल के देखें यीशु क्या कह रहा है। यीशु कह रहा है जब जिंदा हुआ है तो मरियम से कहता है, यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा।
अकल करो, खुदा आपको हिदायत दे। यीशु कह रहा है अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास उतर जाओ। हाँ जी, आप ये कहेंगे ये जो बशरियत ने बात की है, हो पतरस के खत में लिखा है वो जिस्म के एतबार से मारा गया, रूह के एतबार से जिंदा हुआ, रूह के एतबार से जिंदा हुआ है। अब यीशु यहाँ जब कह रहा है कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास ऊपर जा रहा हूँ, जी, तो वो रूह को से खाली है। बशरियत कह रही है। बशरियत कहाँ कहती है? पहला करंथियों निकालिए, पहला करंथियों उसके 15वें बाब की 27वीं आयत। हाँ जी, पहला करंथियों 15वें बाब की 27वीं आयत। आपकी तसलीस की धज्जियां उड़ जाएंगी। 15वें बाब की 27वीं आयत बात सुनो जी, सुनिए, खुदा का कलाम सुनिए। क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया है, तो जाहिर है जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा। एक खुदा दूसरे खुदा के ताबे हो जाएगा। कहां गई खुदाई उसकी? वो कहता है मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जा रहा हूं। अब सिर्फ यही नहीं है, दूसरा करंथियों पहले बाब की 3री आयत, दूसरा करंथियों पहले बाब की 3री आयत पौलुस रसूल क्या कहता है? पौलुस रसूल कह रहा है पहला करंथियों पहले बाब की 3री आयत, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और तुम्हारा हाथ होता रहे। और आगे 3री आयत में लिखा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा, उसकी माने तुम्हारी माने। वो कहता है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा। यही सिर्फ नहीं, आगे इफ्सियों में पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, चलो जी जिन्हें आप तो मैं टूट जाऊंगा। अब पहले बाब की 3री आयत में फिर कहता है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद, और उसकी माने तुम्हारी माने। अब पतरस भी कहता है, अब पतरस को देखिए पहले बाब की 3री आयत, नोट कर लें, आपने अभी जो बढ़ देने के लिए आना है। पहले बाब की 3री आयत में पतरस भी कह रहा है, हाँ जी, वो पतरस जिसको 4 इनाम दिए थे, पतरस भी कह रहा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा। अब किन की माने? बाइबल की माने या आपकी माने जी? अब खुदा आपको हिदायत करे कि आपको 3 अकानीम जिनका बाइबल में जिक्र ही नहीं है। अकानून का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, हाँ जी, जो कैसा खुदा है? खुदा इज इक्वल टू बाप प्लस बेटा प्लस रूह कुदस। कैसा खुदा है? जब बाप की शक्ल में आता है तो खुद ही अपना कानून बन जाता है। कहीं बाइबल में कानून का लफ्ज नहीं। ये जो कहते हैं बार बार खुदा में 3 कानून की कसरत है, यही हवाला दिखा दें कि कहां लिखा है कि खुदा में 3 अकानीम की कसरत है। ओ खुदा के बंदो, ये 3 कानून तो आपको नजर आए हैं, कलमा के में जिस पर आप अभी बात कर रहे थे, कलाम नहीं था, खुदा में कलाम नहीं। वो कानून में क्यों शामिल नहीं होता? खुदा नूर है, वो कानून में शामिल क्यों नहीं होता? खुदा मोहब्बत है, उसमें क्यों नहीं शामिल होता? खुदा खालिक और मालिक है, वो कानून में क्यों नहीं नजर आता आपको? खुदा जामे और सिफात है। जब आप उसको कादर मुतलक मान लेंगे ना, जब आप उसको कुल्ले शहर कदीर मान लेंगे, तो आपकी समझ में पूरी बाइबल, पूरी खुदा की कहानी आ जाएगी कि ये मुफ्त से खाता था, खुदा ने ही अदम से निकाला और मलाक के लिए भी उसे खो दिया ना पड़ा। और ये है बाइबल का मेन पॉइंट। खुदा आपको हिदायत करे, अपने कलाम के वसीला आपको कबूल कर दे। आमीन। आपने सुनी और इल्म
کیا ہوتا ہے اور علم کس کو کہتے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ بھی آپ نے دیکھ لیا. میں ان کی ساری باتوں کا کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں. پہلے 50 منٹ میں تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے. پہلے 50 منٹ میں نے پوچھا کہ آپ کون سی وحدت کو مانتے ہیں. ریبٹل کے 30 منٹ ختم ہو گئی، لیکن یہ کویسچن جو ہے وہ انتظار کرتا رہا کہ بزرگ اس پر کچھ روشنی ڈال دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. جی دوسرا میں نے کہا کہ آپ نے استثناء میں سے 2 نبی ہم آج تک ایک مانتے آئے ہیں. اعمال کی کتاب کا حوالہ میرے ساتھ کھول کر پڑھ لیجیے گا. اعمال کی کتاب میں تیسرے باب کی 22ویں آیت میں موسیٰ نے، تیسرا باب 22ویں آیت، اس کو کھولیے. اور اس پر بھی انہوں نے بات نہیں کی. تو راہ فراغ اختیار کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اور میں خدا کے فضل سے ان کی ایک ایک چیز کو ایڈریس کروں گا. انہوں نے عقیدے میں بیان کیا ہے یا ریبٹل میں انہوں نے بولا ہے، اس کو میں ایڈریس کروں گا. اور میں آپ کو صرف حقیقت بتا رہا ہوں. اعمال کی کتاب تیسرا باب ہے. انہوں نے کہا کہ ایک نبی جو الہی صفات رکھتا ہے خدا کی مانند، اور ایک جو موسیٰ کی مانند ہے. اور میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، الہی صفات رکھنے والا تو یسوع مسیح ہے. دوسرا بھی ہمیں بتا دیں وہ کون سا ہے جو، اور یا خدا کا کلام پورا نہیں ہوا. اعمال تیسرا باب بائیس میں آئے. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. آج تھوڑا سا آپ اوپر پڑھیے گا 20ویں آیت. اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا، یعنی یسوع کو بھیجے. ضرور ہے اوپر یسوع کی بات ہے 20ویں آیت میں، اور آگے 22ویں آیت میں اس کو کہا گیا کہ یہ موسیٰ نے کہا تھا کہ خداوند میری. بائبل مقدس موسیٰ کی مانند اور خدا کی مانند 2 الگ الگ نبیوں کی بات نہیں کرتی، ایک نبی کی بات کرتی. یہ علم کا لیول ہے. دوسری بات جو میں نے پہلے بھی بیان کی، اس کی بھی انہوں نے وضاحت نہیں کی. میرے کسی ایک کویسچن کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا، اور کتاب مقدس کو چھوڑ کر جن باتوں پر میں نے کہا ہے جن کا عیسیٰ مریم تثلیث میں شامل ہے، میں نے کہا ہے کہ فرشتے تثلیث میں شامل ہے، میں نے کہا کہ انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا اپنا. اور مجھے پتہ ہے جب کچھ پاس نہ ہو تو بندہ فضول باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کرتا ہے، سوری اپنا وقت پورا کرتا ہے. تو وقت ٹپانا ہے نا، تو چلے ٹھیک ہے وقت ٹپا گئے. تو وہ کیا محاورہ جی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اب بھائی آپ جنہوں نے کہا ہے کہ مقدسہ مریم تثلیث میں شامل ہے، جائے جا کر ان سے بات کریں. میں نے یہاں پر عقیدہ بیان کیا ہے، میرا ان سے کیا واسطہ، ان باتوں سے میرا کیا واسطہ. میں جو مانتا ہوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے اوپر آپ نے ایک بات نہیں کی. پھر خروج کی کتاب میں سے، استثناء کی کتاب میں سے 18ویں باب میں سے آپ نے خود اپنے بیان میں 3 اشخاص کی بات کی، اور میں نے جب اس کو ہائی لائٹ کیا تو آپ نے اس پر بھی ایک بات نہیں کی. خدا میری مانند، بولنے والا میری کہہ رہا ہے، خدا جو بھیجے گا، اور ایک نبی جو خدا کی مانند ہے. 3 اشخاص آپ نے خود اس آیت میں سے پیش کیے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر کیا بیٹھے. ایک محاورہ ہے جی، کلہاڑی پر پاؤں مارنا. ایک پاؤں پر کلہاڑی مارنا. بھائی صاحب معذرت نہ آئے نہ بولنا، نہ نہیں رہنا. چلو ٹھیک ہے. نہیں نہیں دیکھیں میں محاورہ، یہ محاورہ ہے. اچھا یہ کب ہونا چاہیے تھا جب وہ بول رہے تھے، تب بھی یہی ہونا چاہیے تھا. جی آپ کو بھی بولے یہاں پر پریزائڈر نہیں ہے، میں تھوڑا سا جو ڈسٹربنس ہوئی ہے وہ ٹائم مجھے بعد میں ملنا چاہیے. جی تو اس پر انہوں نے بات نہیں کی. وحدت کون سی ہے؟ دوسرا نبی آپ نے 2 بتائے، ایک کا ذکر آپ نے کر دیا، دوسرا کون سا ہے؟ اور آپ نے خود پھر آپ نے کہا جی، آپ اس بیچ میں آپ نے کہا جی میں اور باپ ایک ہیں. تھوڑی سی زحمت کر کے آپ اسے انگریزی میں پڑھ لیتے کہ وہاں پر لکھا ہے. اردو میں کہا جی میں اور باپ ایک ہیں. ہے لکھا ہے یا ہے لکھا ہے؟ ہیں، اور ہے جمع ہے. اور پھر خود دیکھیں ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، مطلب کیا کہہ رہا ہے، میں اور
باپ. اور انگریزی میں کیا ہے؟ I and father are one. helping verb ہے یہ are. are کس کے لیے آتا ہے جی؟ we are. ہم سب، جہاں ایک سے زائد ہو. I and father are one. وہاں پر are آیا ہے. میں اور باپ ایک ہے، اور آپ نے وہاں سے اپنی کوئی بات جو ہے وہ وہاں سے پیش کر دی. آپ نے یہ کہا جذباتی انداز میں کہ آپ نے ہم سے خدا ثابت کیا ہے. اب دیکھیں، مجھے تھوڑا سا میرے بھائیوں بولنے دیجئے. جس شخص کو ساق و سبات کا جس کے قریب سے بھی نہیں گزرا، اسے خدمت چھوڑ کر کچھ اور کام کر لینا چاہیے. کیوں مسیحیت کا سطح ناز کرتے ہیں؟ جب ہم خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تخلیق کی بات کی جا رہی ہے، آؤ ہم انسان کو بارا کریں، خلق کریں. سیاق و سباق سے بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر خلق کرنے کی بات ہے، جہاں پر ہم خود الہی پرسنالٹیز کے لیے ہیں. وہاں پر آپ نے حوالہ پڑھ دیا جی. دیکھیں وہاں پر ہم میں سارا شہر آ گیا. تو میں نے کب کہا کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو استعمال نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا ہے کہ ہم سب یہاں پر ہیں، ہم ہمارے لیے بھی استعمال ہو گئے. میں نے تو یہ نہیں کہا. یہ سیاق و سباق بتاتا ہے، اور یہی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاق و سباق کے خلاف جا کر بنا رکھی ہے. یا تو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف بائبل میں خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں آیا، تو آپ مجھے حوالہ دے دیں دیکھیں جی جہاں پر سارے شہر کے لیے ہم آیا. تو یہ سیاق و سباق کے مطابق دیکھنا پڑے گا. آپ مجھے ہم میں تخلیق ثابت کر کے بتا دیں. کوئی ایسا ہم ہو جس میں تخلیق کرنے کی، تخلیق کون کرتا ہے؟ نیسی جہاز کون کرتا ہے؟ صرف خدا کرتا ہے. اور جہاں میں نے ہم خدا کے لیے بتایا، وہاں پر لکھے آؤ ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر اپنی مانند بنائیں. زبانوں میں اختلاف ڈال سکتے ہیں. ایک دم میں زبان بولی جا رہی ہے اور مداخلت طور ان کی زبانیں بدل جائے اور ایک بولی کئی بولیوں میں تبدیل ہو جائے. خدا کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں وہاں پر دیکھیں فعل کیا ہے، کام کیا ہوا ہے. اور آپ نے اٹھا کر یہاں سے ہم ثابت کریں، یہاں سے ہم ثابت کریں. یہ علم کا میرے خیال میں مجھے دل کر رہا ہے کہ اپنا سارے اس سے معلوم کلیئر سے. ہم کراچی سے آئے اور یہ سننے کے لیے آئے. سیاق و سباق میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم کا مطلب کیا ہے. پھر میں نے آپ سے کہا بیٹے کی ذات بیان کریں. بیٹا اپنی ذات میں، اور ہر چیز کی ایک ذات ہوتی ہے، آپ نے اس کو چھوا تک نہیں. میں نے بیٹے کے لیے خدا کے حوالے پڑھے، آپ نے ان کے حوالہ جات پر ایک بات کی. 30 منٹ ریبٹل میں آپ نے میرے ایک کویسچن کو ریسٹ کیا. محترم ایک کویسچن کو، اور شکر ہے کہ آپ مان لیے کہ میں علامہ ہوں، لیکن میں آپ کو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ نے ثابت نہیں کیا کہ آپ علامہ ہیں. جی یوحنا پہلا باب اس کی 18ویں آیت. محترم نے یونانی پڑھنے کی جسارت کی. کوئی مجھے گریک ٹیکسٹ دکھائیے. آپ نے کہا، آپ نے پڑھا وہاں خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو خدا میں ہے. لائے مجھے ٹیکسٹ بتائیں یونانی کا کہاں یہ لکھا ہے. مجھے کتاب دیجئے، میں آپ کو ٹیکسٹ بتاتا ہوں کیا لکھا ہے. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو خدا ہے اس نے خدا کو ظاہر کیا. یہ ہے ٹیکسٹ. اور مجھے بتائیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا جی یوحنا کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو خدا میں ہے. وہاں پر یہ لفظ نہیں ہے اکلوتا بیٹا جو خدا ہے. اور کیتھولک ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، یہاں پر کیتھولک بائبل پڑھی ہے. کیتھولک بائبل میں لکھا ہے خدائے مولود وحید. خدائے مولود وحید، وہ اکلوتا ہے، کوئی اور خدا سے پیدا نہیں ہوا، فرشتوں سے افضل نام پایا ہے، خدا میں سے نکلا اور آیا ہے. اور آپ نے کہا جی بدن، چلیں اس پر میں آپ سے اگلی دفعہ بات کروں گا. خدا میں سے نکل رہا ہے اور ہے بدن. خدا روح ہے اور روح میں سے جسمانی چیز برآمد ہو رہی ہے، جسم برآمد ہو رہی ہے. آپ کی تھیالوجی کو سیکھ کریں. جی خدا کی صفات والا نبی، واہ واہ واہ، خدا کی صفات والا نبی. او بھائی ہمیں سکھا رہے ہیں خدا کا خوف کریں. خدا کی الہی صفات غیر خدا میں ہو سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتا.
ان کی کتاب بھی میرے پاس ہے، میں اس میں سے کچھ حوالہ جات دوں گا. اس میں انہوں نے یسوع مسیح میں سے صفت ہمدانی، صفت ہمجائی، یعنی وہ علی میں کل ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ پیش کی ہے. اور اسے کہہ رہی تھی کہ وہ خدا کی صفات کا، خدا کی خاص ڈیوائن، اس کو کہتے ہیں ڈیوائن ایٹریبیوٹس، ڈیوائن ایٹریبیوٹس، خدا کے الہی اوصاف خدا کے علاوہ کسی اور میں سے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتے. یہ تھم رول ہے، اٹ کین ناٹ بی چینج. تھم رول ہے، خدا کے الہی اوصاف ذات الہی کے علاوہ کسی اور میں سے ثابت نہیں ہو سکتے. 4 منٹ. یہ کلام اندر ہونے کی وجہ سے خدا ہے. کلام اندر ہونے کی وجہ سے اس کی اگلے پیج میں میں اس پہ بات کروں گا. آپ نے اپنی اسپیچ میں کچھ ٹائم ضائع ہوا تھا، آپ جب باہر تھے تو ڈسٹربنس ہوئی تھی، لوگ بول رہے تھے، تو ایڈ کر لیجیے. اور میرا یہ سمجھانے والا ٹائم بھی ایڈ کر لیجیے آپ کو جو میں بتا رہا ہوں. جی اس میں نے بات کی، اخلاق عقائد کا حصہ ہے. بزرگ محترم فرما رہے تھے، اور میں مانتا ہوں 1 سے 9 تک کی جو گنتی ہے ہماری انگریزی میں، اس کو عقائد کا یونٹ، عقائد. یہ لفظ یونٹ خود اپنی ساتھ میں ہے کیا، یہ خود بتا رہا ہے یونٹ یونٹی سے ہے. اور سنیے جی، اگر انہوں نے عدد کی بات چھیڑی ہے، ہر عدد اپنے اندر کثرت رکھتا ہے. میتھ کا جو 1 ہے یہ اپنے اندر ہر ون، میں میتھ کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اس کو خدا پر اس کا اطلاق نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ نومیرک جو ہے، نومیرک جو نمبر جو ہیں وہ ان کا اطلاق خدا پر نہیں ہو سکتا. خدا کی وحدت عددی وحدت نہیں ہے، اور ان کو خود نہیں پتا کہ یہ خدا کی کس وحدت کو مانتے ہیں. پتا ہوتا تو ریبٹل میں بیان کر دیتے، کیونکہ میں پہلے پوچھ چکا تھا. ہر ایک اپنے اندر کثرت رکھتا ہے. اگر کوئی میتھ کے میٹرک پاس بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، 1/1 کو ڈیوائڈ کر لیں 10 سے، تو 1 کے اندر کتنے حصے ہو گئے جی؟ آپ میتھ یہ کہتا ہے کہ ایک جو ہے یہ کسور کا فریکشنز کی یہ جمع ہے. ایک اصل میں کیا ہے؟ کئی فریکشنز کی جمع ہے. جمع کسور ہے، کسروں کی جمع ہے. تو 1 سے 9 تک. لیکن آپ نے کہا جی کہ پھر آپ قانون 3 کیوں مانتے ہیں؟ آپ 3 کیونکہ ہمیں اس لیے 3 مانتے ہیں کہ ہم نے اپنی تھیولوجی کو خدا کے کلام کی بنیاد پر قائم کیا. چوتھا کوئی قانون بائبل میں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم 3 مانتے ہیں. اور عورت بھی ہے جی، مرد کا حصہ ہے. آدم کو خلق کیا خدا نے، عورت کو بھی. تو پھر یہ کیوں لکھا ہے کہ مرد کا اکیلا رہنا اچھا نہیں؟ دیکھیں جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں آپ کو خود نہیں پتا آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب آدم تخلیق ہوا تھا تو تخلیق کا ایک پروسیس کریٹ ہو گیا تھا. اب کوئی دوبارہ اس کی لفظ ہے 12، نیسی سے حذف کرنے کی لفظ آتا ہے 12. تو خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس نے اس کو 12 کیا. اس کے بعد ایک سسٹم کریٹ ہو گیا. کیا ہر دفعہ درخت اگانے کے لیے خدا کو بیج خلق کرنا پڑتا ہے؟ اب آپ بیج بولتے ہیں درختوں کا، ایک سسٹم کریٹ ہو گیا. تو آدم جب بنا تھا تو نسل انسانی کا آغاز ہوا. ہوا اس کے لیے بعد میں بنائی گئی.